ہمارے یہاں بٹیاں دے اگے گل کرنا مہذبانہ طریقے دے نال چنگا نہیں سمجھا جاتا. تو اٹس اس لیے کہتے ہیں نا جن کو علم آ جائے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہمارے کو استاد کہتے تھے جسے علم آ جائے اسے خاموشی لگ جاتی ہے, چپ لگ جاتی ہے. تو جزاک اللہ جی. کاشف کی میں نے تقریر سنی تو اس نے ایویں میرے ساتھ 4 القاب لگا دیے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. وہ جس میں نور ہوتا ہے وہی کسی میں نور دیکھ سکتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ بیٹا. may اللہ گیو یو مور پروگریس. اللہ تجھے اور رفعت اور ارتفاع بلند کرے تیرا. اور فیلڈ کے استادوں کا کام ہے نئے آنے والے بچوں کو آگے ان کے لیے حوصلے دینا. سو آئی وش یو دا ویری بیسٹ. درد ہے, تکلیف ہے تمہاری آواز میں. اچھا, میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کو سکھایا جا سکے. I mean, there's nothing, مطلب ایسی کوئی بات نہیں میں کر سکتا جو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہو اس کا. میرا یہ ماننا نہیں ہے. سب لوگ سمجھ جاتے ہیں مسائل کو. Everybody gets to learn. زندگی سمجھ آ جاتی ہے ہر کسی کو. آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی, لیکن جو مسئلہ ہے نا کہ وہ کس وقت پہ سمجھ میں آتی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لوگ ملے ہمیں زندگیوں میں, فلسفے ہیں ان کے پاس, مگر جس وقت انہیں بات سمجھ میں آئی نا وہ وقت بڑا اصل میں وقت کا بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے. کوئی ایسی چیز نہیں میں بتا سکتا آپ لوگوں کو جو شاید آپ کو نہیں پتا ہو, یا اس کا ایک جز اس کا نہیں پتا ہو, یا اس کا ایک میکرو مائکرو کلی اسٹرکچر آپ کو نہیں پتا ہو, لیکن زندگی آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی بھائی جان. لیکن اگر ہم وقت پہ سمجھ لیں گے نا تو یہ جو ریسورسز اور یہ جو انسان کے پاس مالی حصی مانوی وسائل موجود ہیں نا, اس کو کنزیوم کر کے, اس کو استعمال کر کے کچھ بنانے کے اندر جو نا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. سیکھ ہر کوئی جاتا ہے. فرعون بھی سیکھ گیا تھا. ایون فرعون گاٹ ٹو نیو, جب وہ مرنے لگا نا تو اس نے بھی کہہ دیا جو اس نے کہا, اللہ نے اس کو رقم کر دیا سورہ یونس کے اندر, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. تو جو جملے اللہ چاہتا تھا فرعون سے بھی وہ اس نے ادا تو کیے, مگر بڑے غلط وقت پہ کیے اس نے. تو زندگی 2 بڑی امپورٹنٹ چیزوں کا نام ہے بھیا. ایک ہے زمان, ایک ہے مکان. دا پلیسمنٹ آف ٹائم اینڈ دا پلیسمنٹ آف پلیس. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب, کہاں اور کیسے. یہ جو سمجھ گیا نا زندگی کے اندر, پھر آگے کی جنگیں, آگے کی گفتگویں, پھر بات کی. لوگ ملے انہیں بات ہی سمجھ نہیں آئی. بڑا غم ہے میرا ایک یہ. اب کیونکہ اچھا پہلے ذرا شہرت نہیں تھی تو دیسی طریقے سے آتے ہم ویسے ہی چلے جاتے. اب ہمارے ساتھ لوازمات جڑ گئی ہیں بہت زیادہ. ہم زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. میرے تعارف کے اندر نا مین چیز مس کر دی میرے دوست نے. امریکہ سے آنے کے بعد پڑھ کے میں مدرسوں کی خاک ہوں. میں پہلے بتا دوں, میں ایک علم کی دنیا سے مدرسے سے پڑھا ہوا ضربہ یضرب ضربن والی ضرب لگانے والا مولوی ہوں. یہ بعد میں دوسرے ٹیگ لگ گئے, موٹیویشن اسپیکرز اینڈ آل دیٹ. سو آئی ایم این ایکچولی این ایجوکیشنسٹ فرام دا مدرسہ. اور یہ پنڈوں دیہاتوں کے اندر ہی شیخ عاطف تیار ہوا. کچھ فیصل آباد کے آگے کچھ بزرگ تھے, کچھ لاہور میں تھے, کچھ کراچی میں تھے. تو میں نے کہا میں ایڈ کر دوں کہ میں پہلے ایک مدرسے کا طالب علم تھا اور ہوں, بعد میں میرے ساتھ دوسرے القابات ہیں. تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو, لیکن کس وقت آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور مجھے اس چیز نے بہت تنگ کیا کیونکہ میں بڑا انقلابی آدمی رہا ہوں, اور امید ہے آج بھی ہوں گا, کہ لوگوں نے سمجھوتے کیے اپنے ساتھ. مطلب میں آج بھی اپنی آگ کو, آج مجھے بہت دنیا کہہ رہی ہے اور بڑے بڑے نام کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے نام کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب ہون تے بس ہونا چاہیے نا, ہون بس کر دو. تس
सब कुछ तो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, पहले भी था। सब कुछ से मुराद माल पैसा दौलत नहीं होती, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ और जिसकी तलाश थी मुझे। आज भी ताकतें कह रही हैं कि मुक़य्यद कर अपने आप को, मुअय्यन कर अपने आप को, गेम डिफाइन कर दे अपनी। हम आज भी बड़ा ख्वाब रखते हैं, बड़े जंगी मैदानों का मिजाज रखते हैं, लेकिन लोग मिले, गजब का टैलेंट था उनके अंदर, गजब का। ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे अपनी सफर के अंदर, 14-16 साल के अंदर, ऐसे ऐसे काबिल कदावर शख्सियतों से मिला हूं मैं, लेकिन बात नहीं समझ आई उन्हें, बात नहीं समझ सके, या बात समझ नहीं सके, या समझने के बाद इरादा नहीं कर सके। तो इसलिए मैं एक जुमला कहता हूं, कितने ही तसव्वुरात हैं, कितने ही एहसासात हैं, कितने ही इदराकात हैं, कितने ही तखय्युलात हैं, जो साहिल पे ही मर जाते हैं, वजूद ही नहीं मिलता उनको कि वो कलम की शक्ल में रकम हो सके किसी सफ़े पर। कितने ही सफ़े हैं जो स्याह ना हो सके कभी। There are so many pages that never got jotted down. क्यों? काश, अगर, मगर, चूंकि, चुनाचे, बुज़दिल, डरपोक, माशरे की रिवायतों में मुक़य्यद वो सोच, कॉस्मेटिकली जिसे लोग डिफाइन, तू ये है, तू ये है, तू ये है, और वो कबूल कर गए। अल्लाह कहता है मैं तो बच्चा ठीक बेचा सी तुहानू, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा। अल्लाह कहता है एवरी चाइल्ड वाज बोर्न नेचुरल, मैंने तो बच्चा ठीक बेचा था। मुझसे लोग सवाल करते हैं जी क्या इज द लीडर बॉर्न और द लीडर मेड, कायद तैयार किया जाता है या कायद पैदा होता है? हम कहते हैं हर इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी थी हर काम करने की। सही मुस्लिम की हदीस दलील है इस पर कि मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा, हमने बच्चे में कोई ऐसा नक्स नहीं रखा था कि कोई ये कह सके कि ये पहुंच नहीं सकता, या ये जमा नहीं कर सकता, या ये बना नहीं सकता, या ये चला नहीं सकता, या ये चढ़ा नहीं सकता, यानी ये उठा नहीं सकता। वो मेराज और वो उरूज एक नफ्स को नसीब नहीं हो सकती उन असाफ को। ये दावा करना अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ी बात हो। आगे अल्लाह कहता है फ़ाबाहू, फिर ये माँ बाप सोसाइटी, अगर हम अबवा पे क्यास कर लें, एनालॉजी कर लें इल्मी इंस्टीट्यूशंस की, तो हर वो शख्स जो उसके अंदर इनपुट डाल रहा था इल्म का, वो सब जिम्मेदार है उसको वो बनाने में जो आज वो है। तो लोग मिले जिंदगी में, मगर डिफाइंड। वो पहले मिडिल क्लास हैं, फिर हाई क्लास हैं, फिर पंजाबी हैं, फिर चौधरी हैं, फिर जट हैं, फिर अराई हैं, फिर वो ओ लेवल्स के हैं, फिर वो मैट्रिक के हैं, फिर वो अमीर हैं, फिर वो गरीब हैं, फिर वो मौलवी हैं, फिर वो लिबरल हैं। लोग मिले, मगर उनके आगे बहुत कुछ था उनके सीने तक पहुंचने से पहले, और उनके सीने से बाहर निकलने से पहले बहुत हिजाब थे। कैसे जुर्रत करेगा एक आदमी, कैसे जुर्रत करेगा एक आदमी उस सच्चाई को कबूल करने के लिए जहां इनकलाब जन्म लेता है? कैसे एक इंसान कर सकता है? तो लोग मिले डिफाइंड, अपने अंदर के पोटेंशियल के साथ ऐसे सौदेबाजियां की उन्होंने, और हमसे तो नहीं हुई, लेकिन मेरा मुश्किल है मेरे लिए भी कबूल करना कि भाई तू कैसे इतने कम पर इस्तकरा कर गया। गजब का इल्म था तेरे अंदर, गजब का हुस्न था तेरे अंदर, गजब की तहरीर, गजब की तकरीर, गजब की तालीम, गजब की तशहीर, गजब की तनकीद करता है यार तू मेरे भाई, लेकिन तू मैदान में नहीं आ सका, वजूद नहीं हो सका तेरा। वो वजूद फिर जमाल, कमाल, तजमील, तकमील, तासीन, तारीफ, तशरीफ के वो मकाम नहीं हासिल कर सका। क्यों? तो लोग मिले, उन्होंने वक्त पे वो काम नहीं किया, वक्त पे वो फैसले नहीं किए, वक्त पे वो चीज नहीं समझी जो जिंदगी सिखा ही देती है हर किसी। आप जितनी भी उम्र रसीदा लोगों से मिलेंगे वो आपको हमेशा सही बात करेंगे। ये जवानियों का जो इल्म होता है ना, ये बड़ा बर्बाद करने वाला इल्म है। जान भी इसमें बहुत है, जवानी का इल्म तगड़ा इल्म होता है।
اٹس ویری پاورفل. یہ جو جتنی بھی جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پر, یہ علم بڑا گرم علم ہوتا ہے, لیکن یہ علم بے وقوف بھی بڑا ہوتا ہے. یہ جوانی کا علم بہت تیز ہوتا ہے, بہت تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر, تیزی بہت ہوتی ہے اس علم کو کہ میں جلدی کچھ بن جاؤں, میں جلدی پہنچ جاؤں کہیں پر. علم پڑھنا ہو ہمارے اسلامی روایت کا, اور ویسے بھی علم اور فنون اور علوم کا ایک بڑا شعار یہ ہے کہ وہ سفید بالوں سے لیا جانا چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے, کہتے تھے منڈا تو تیز ہے گا, کتاب نہ لکھی 40 سال تو پہلے, علم کو مختلف گھاٹیوں سے اترنے دے, علم کو اترنے دے مختلف ڈائنامکس اور مختلف ڈیموگرافکس سے, پھر تجھے سمجھ میں آئیں گی یہ وسعتیں کیا ہوتی ہیں, یہ توسع, یہ تنوع, یہ توسط, یہ تجھے بعد میں بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ بیچ کے رستے کیا ہوتا ہے. فیصلے نہیں کیے ہم نے. تو سلام ہے ان لوگوں کو, سلام پیش کرتا ہے یہ قوم کا نوکر کہ جن کا تصور تخیل, یہ بھائی بیٹھا ہے سامنے جس نے مجھے دعوت دی ہے آج, سلام ہے تجھے بھائی, میرے شیر, میرے شہزادے احمد علی شرازی بھائی کے صفحے کے اوپر ایک چیز آ گئی, سلام, ورنہ لوگ ملے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ. پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے, یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے. لوگ ملے, پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. کب نہیں گزر رہا تھا؟ میں 81 کی پیدائش ہوں, 41 سال کا ہو گیا ہوں, 42 میں لگ گیا ہوں. یہی سنتے ہیں ایک نازک دور سے گزر رہا تھا. تو نے کیا کیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت. What did you do for it? حالات تو ہمیشہ سے خراب تھے, تو کی کیتا بھائی؟ What did you do for it? جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.